صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ مجلس میں نماز کے چند اہم اور بنیادی اصولوں کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ نماز میں ضروری ہے کہ اپنے باطن کو بھی پاک رکھا جائے اور اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھا جائے، اور نماز میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور نماز کی روح یعنی اللہ تبارک و تعالی کا تصور اور اللہ پاک کی حضوری وہ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ان اعمال کے ذریعے سے آدمی کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. جس طرح سے نماز سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے سے بھی انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے. صدقہ اور زکوٰۃ انسان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اندر سے بخل اور حرص جیسی بدترین اور بری بیماریوں کو یہ صدقہ نکال کر باہر لاتا ہے. لیکن یہ خرچ جب اس طرح سے آدمی خرچ کرے جو خرچ کرنے کے آداب ہیں، ان آداب کو بجا لائے، ان آداب کو مد نظر رکھے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کے 5 آداب ذکر فرمائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے الاسرار، کہ صدقہ چھپ کے دیا جائے. ارشاد فرمایا فإن فی الخبر ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ حدیث میں آیا ہے کہ چھپا ہوا صدقہ، پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو بجھاتا ہے. اور ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے ایسے صدقہ دے کہ الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ ان 7 آدمیوں میں سے ہے جن 7 افراد کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر صدقے کو تم چھپاؤ اور پوشیدہ کر کے فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور چھپانے کا حکم اس لیے دیا کہ چھپانے کے ذریعے سے، چھپ کر صدقہ دینے سے آدمی ریاکاری سے بچتا ہے. اس لیے کہ ریاکاری انسان کے نفس پر غالب ہو جاتی ہے، اور پھر ریاکاری انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. ارشاد فرمایا اذا وضع الانسان فی قبرہ فی صورۃ حیۃ ان یعلم اعلام الحیہ، کہ جب قبر کے اندر اس آدمی کو رکھا جائے گا تو سانپ کی شکل میں اس کے پاس ایک جانور آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا برا عمل، اعمال میں ریاکاری. اور ارشاد فرمایا بخل وہ بچھو کی صورت میں اس کے پاس آئے گا. تو سانپ ہو، بچھو ہو، یہ اس قسم کی چیزیں یہ عذاب قبر ہیں، اور یہ قبر کے عذاب آدمی کے گناہوں کے نتیجے میں ہے. اور یہاں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اعمال میں اور خاص طور پر صدقہ میں، خاص طور پر خرچ کرنے میں جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. وہ آدمی کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے،
اور ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے صدقے میں پوشیدہ عمل زیادہ بہتر ہے. سلف الصالحین نیک لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ اس قدر پوشیدہ صدقہ دیا کرتے تھے کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جس کو دیا جاتا اسے بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس نے دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی مسجد میں صدقہ دینے کے لیے گئے اور رات کو اندھیرے میں چھپ کے صدقہ دیا. کوئی آدمی سامنے آیا جس کو فقیر محسوس کیا، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے، انہوں نے بھی لے لیے. اور صبح کو جب وہ اپنے گھر میں انہوں نے پیسوں کو دیکھا تو اپنے والد کو لا کے دیے کہ آج رات کو مجھے مسجد میں کسی نے اتنے اتنے پیسے دیے. جب وہ والد نے پیسے دیکھے تو یہ وہی پیسے تھے جو والد نے دیے تھے. پتہ چلا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو دے دیے. تو اتنا پوشیدہ اس طرح سے دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میں نے دیا اور یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے قبول کر لیا، اور جب صبح یہ میرے پاس لے کے آیا تو جب پیسوں کو میں نے دیکھا تو میں اپنے پیسوں کو پہچان گیا ہوں، یہ تو وہی پیسے ہیں جو میں نے دیے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، دینے والے سے کہا باپ سے آپ کو دینے کا اجر ملے گا پورا پورا، اور بیٹے سے کہا کہ آپ لے لو، آپ استعمال کرو، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک احسان ہے. تو اس طرح سے صدقے کا معمول تھا، چھپ کر صدقہ کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ادب یہ لکھا ہے اور بڑا اہم ادب ہے. فرمایا وَأَن تَحْذَرَ مِنَ الْمَنِّ، صدقہ کر کے احسان نہ جتلایا کرو، احسان جتلانے سے اپنے آپ کو بچا. اور ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے کی حقیقت کیا ہے، کیسے پہچان ہے کہ یہ میں احسان جتلا رہا ہوں یا احسان نہیں جتلا رہا، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وَحَقِيقَتُهُ أَن تَرَى نَفْسَكَ مُحْسِنًا إِلَى الْفَقِيرِ مُتَفَضِّلًا عَلَيْهِ، کہ جب آپ فقیر کو مال دے کر اس کے اوپر اپنے آپ کو احسان کرنے والا سمجھو کہ میں فقیر پر احسان کر رہا اور میں فقیر سے زیادہ افضل ہوں، فضیلت والا ہوں. اگر یہ دو تمہارے اندر خیالات ہیں تو سمجھو کہ یہ آپ نے اس کو احسان جتلایا. اور احسان جتلانے سے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر باطل نہ کیا کرو، اور فقیر کو تکلیف دے کر یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اسے دے کر تکلیف نہ دیا کرو، ایسے تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا. تو ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں، دو پہچانیں ہیں کہ آدمی یہ مال جو دے رہا ہے، اگر مال دینے والا فقیر پر احسان کرنے کی نیت سے دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ کر دے رہا ہے اور اس سے کسی شکریہ کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر وہ آداب میں کمی کرتا ہے تو پھر آدمی کو ناگواری ہوتی ہے، تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ صدقہ دینے والا احسان جتلا رہا ہے. یہ صدقہ دینے والا احسان جتلا رہا ہے. تو ارشاد فرمایا اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج یہ ہے ان تعرف انہ هو المحسن الیک بقبول حق اللہ منک، کہ تم دل میں اس بات کو بیٹھاؤ کہ وہ فقیر آپ پر احسان کر رہا ہے کہ جو آپ سے صدقے کو قبول کر رہا ہے. آپ احسان نہیں کر رہے، وہ احسان کر رہا کہ آپ کا صدقہ آپ سے قبول کر رہا، اس لیے کہ آپ نے اپنا مال کی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں اللہ تک پہنچانا ہے. تو فقیر گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک وکیل بن کر آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ فقیر جب آپ سے مال وصول کر رہا ہے اور وہ اپنی حاجت اور ضرورت میں خرچ کر رہا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے اندر سے بخل دور ہوگا، آپ کے اندر سے حرص مال کی لالچ دور ہوگی. تو جب آپ کے اندر سے حرص اور مال کی لالچ دور ہو رہی ہے، برائیاں آپ کے اندر سے گندگیاں نکل رہی ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے بڑی پیاری مثال ہے. کہ اس کی ایسی مثال سمجھو
ایک آدمی آتا ہے اور آ کر آپ کے جسم پر پچھنا لگاتا ہے، حجامہ کرتے ہیں نا، اور وہ حجامہ کر کے آپ کے اندر سے فاسد اور گندا خون نکالتا ہے، اور وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا، فری میں کر کے چلا جاتا ہے، تو آپ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو آپ نے خون نکالنے کا موقع دیا، یا اس نے آپ پر احسان کیا کہ اندر سے گندا خون نکالا؟ تو بات تو یہی ہے نا کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ فرمایا اسی طرح سے فقیر کو جب آپ نے مال دیا اور فقیر نے قبول کیا تو اس فقیر نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کے اندر سے بخل کو اور حرص کو اس نے نکالا ہے، گندا مواد اندر سے اس نے نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبہ ہو دیتے وقت، یہ خیال اور احساس ہو دیتے وقت، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا مال اپنے خاندان کے لیے جائز نہیں قرار دیا، اس لیے فرمایا کہ یہ تو میل ہے، یہ تو اندر سے بخل کو نکالتا ہے، یہ تو اندر سے حرص کو نکالتا ہے، تو یہ تو میل کو چیل ہے۔ فرمایا سادات میرے خاندان والے اس مال کو نہ لے۔ تو دوسرا ادب یہ بتایا کہ آدمی احسان نہ جتلائے، اور احسان کی پہچان یہ بتائی کہ آدمی اپنے آپ کو فقیر سے بڑا سمجھے اور اس پر احسان کرنے والا اپنے آپ کو سمجھے، اور اس سے کسی شکر کی امید رکھے، اور اگر وہ آپ کے حق ادا نہیں کرے تو پھر آپ کو ناگواری ہو۔ یہ سب اس بات کی پہچان اور علامت ہے کہ آپ نے احسان جتلایا ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ارشاد فرمایا ان تخرجہ من اطیب اموالک واجودہا، کہ صدقہ جب بھی دینا ہو اپنے پاکیزہ مال میں سے دیا کرو، اپنی آمدنی میں سے صدقہ دیا کرو۔ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ہر مال سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کرتے تھے، اور گھر میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہوتا تھا جس پر انہوں نے لکھا ہوا ہوتا تھا صدقہ، اپنے مال سے نکالا کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ اپنا اصول اور معمول بنا رکھا تھا کہ وہ مال جو اپنی آمدنی سے کمائی سے آیا ہے اس میں سے 5% نکالتے تھے۔ 100 روپے اگر اپنی آمدنی سے آئے تو 5 نکالتے تھے، اور اگر مال ان کے پاس ہدیے میں آیا ہے، تحفے میں آیا ہے، بغیر مشقت کے آیا ہے تو اس میں سے 10% نکالا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس مال کو استعمال میں نہیں لاتے جب تک صدقے کا مال نکال کر الگ نہ کر لیا کرتے تھے۔ کتنا اہتمام تھا۔ تو ہم بھی اپنے مالوں میں سے اسی طرح سے کریں، تو کچھ نہ کچھ حصہ مہینے کی جو آمدنی ہے اس کو ضرور نکالیں، جتنی آپ کے پاس وسعت ہو، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو۔ آپ 5% نہیں نکال سکتے تو 2.5% جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اتنا ہی نکال لیا کریں، اور وہ مال جو آپ کے پاس بغیر مشقت اور محنت کے آیا ہے اس میں سے تھوڑا سا زیادہ نکال لیا کریں، لیکن اپنے پاکیزہ مال سے جتنا آپ کو مال اچھا لگے گا اس مال سے جو آپ صدقہ دیں گے وہ صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کمال نیکی کا حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا گھٹیا مال، ردی مال اللہ کے راستے میں مت خرچ کیا کرو کہ جس کو خرچ کر اگر یہ گھٹیا اور ردی مال ایسا نہ خرچ کیا کرو کہ اگر تمہیں اس قسم کا کوئی آدمی گھٹیا مال دے تو تمہیں لینے میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، ایسا مال مت خرچ کیا کرو۔ گھر کے اندر جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، تو وہ جب صحیح حالت میں ہیں تو ان کو دے دینا چاہیے۔ بیکار ہو جانے کے بعد، ناکارہ ہونے کے بعد، خراب ہو جانے کے بعد، ناقابل استعمال ہو جانے کے بعد پھر اس کو صدقہ دینا وہ درست نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے
اور اللہ پاک پاک اعمال ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ پاک پاکیزہ اعمال ہی کو قبول کرتا ہے. اور چوتھا ادب یہ ذکر فرمایا ان تعطی بوجہ طلق مستبشر وانت به فرحان غیر مستکرہ. عجیب کہ جب آپ صدقہ دو تو خوشی کے ساتھ دو، چہرے کی بشاشت کے ساتھ دو، اور دے کر خوش ہوں کہ میں نے ایک نیک عمل کیا ہے. آپ کو دے کر ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ ایک درہم خوشی کے ساتھ دیا ہوا وہ بہتر ہے 1,00,000 درہم سے جو ناگواری سے آپ نے دیا. 1 درہم آپ نے دیا لیکن خوشی سے آپ نے دیا، وہ اس 1,00,000 سے زیادہ بہتر ہے جو آپ نے دیا لیکن ناگواری سے دیا. اور پانچویں بات یہ ذکر فرمائی کہ انت تخیر لصدقتک محلا، کہ پانچواں ادب صدقے کا یہ ہے کہ صحیح محل تلاش کرو، مصرف ٹھیک تلاش کرو، صحیح مصرف میں صدقہ پہنچایا کرو، بلا مصرف صدقہ نہ دیا کرو. اور ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثال دی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل، ایک دانہ آپ نے زمین میں بیجا اور زمین میں آپ نے ڈالا. انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے، ایک بیج نے 7 بالیاں اگائیں، 7 خوشے نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے نکل آئے. تو آپ نے ایک دانہ ڈالا تھا اور اس ایک دانے کی وجہ سے 7 بالیاں، 7 خوشے نکلے، اور ہر خوشے کے اندر کتنے ہیں؟ 100 دانہ. تو گویا کہ آپ نے ایک دانہ ڈالا، اس کے برکت سے آپ نے 700 دانے حاصل کیے. اسی طرح سے جب بندہ اخلاص کے ساتھ ایک دیتا ہے تو اس ایک کے بدلے میں 700 حاصل کرتا ہے. اس ایک کے بدلے میں 700 پاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ پاک اس سے زیادہ جتنا چاہے گا عطا کرے گا. اب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ صدقے کو اللہ پاک نے کھیتی کے ساتھ مشابہ کیوں قرار دیا ہے، شباہت کھیتی کے ساتھ کیوں دی؟ تو بھائی دیکھو، جب آدمی زمین میں بیج ڈالتا ہے کسان، تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بیج صحیح ہونا چاہیے. اگر بیج صحیح نہیں ہوا، خراب ہوا، تو دانہ نہیں اگے گا، فصل نہیں اگے گی. نمبر 2، ضروری ہے کہ وہ بیج کا موسم جانتا ہو، کون سے موسم میں کون سا بیج لگے گا، کون سی فصل کون سے موسم میں ہوگی، موسم جانتا ہو. اور نمبر 3، زمین قابل کاشت ہو. اگر زمین قابل کاشت نہیں ہے، بنجر اور ناکارہ زمین ہے، سیم تھور والی زمین ہے، تو وہاں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے اللہ کے راستے میں دیا جانے والا مال اس بیج کی طرح ہے. اگر بیج خراب تو فصل نہیں اگتی، اگر مال خراب حرام کا ہے تو اس سے ثواب حاصل نہیں ہوتا. نمبر 2، فصل کا زمانہ جانتا ہو کہ کون سے موسم میں کون سی فصل ڈالنی ہے. تو ضروری ہے کہ خرچ کرنے والا اخلاص کو جانتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، خرچ کرنے کا طریقہ جانتا ہو، خرچ کر کے فقیر پر احسان نہ جتلائے، فقیر کو حقیر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے. اور تیسرا، جس طرح سے زمین قابل کاشت ہو، اسی طرح سے صدقے کے لیے ضروری ہے کہ مصرف ٹھیک ہو. اگر مصرف خراب ہے تو صدقہ آپ کا نہیں ادا ہوگا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقے کا جو مصرف ہے، ارشاد فرمایا وَهُوَ الْمُتَّقِي الْعَالِمُ الَّذِي يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقْوَاهُ. وہ پرہیزگار عالم ہے
جو اس صدقے کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت اختیار کرتا ہے، سوال کرنے سے وہ بچتا ہے. اور ارشاد فرمایا یا وہ نیک صالح آدمی ہے کہ جو کثیر العیال ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، اس کے ماتحت کھانے والے لوگ زیادہ ہوں، اور وہ فضولیات اور اسراف اور فضول خرچیوں میں نہیں پڑتا، یہ آدمی زیادہ مستحق ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا تأکل الا طعام تقی ولا یأکل معک الا تقی، کہ آپ جب کھانا کھاؤ لا تأکل الا طعام تقی، نیک آدمی کے گھر سے کھانا کھایا کرو، برے آدمی کے گھر سے نہ کھانا کھایا کرو. جس کا مال مشتبہ ہو اس کے گھر سے کھانا نہ کھایا کرو، اپنے ایمان کو برباد کرو گے. جس آدمی کا مال حرام ہے اس کے گھر سے کھانا نہ کھایا کرو، اپنے اعمال کو خراب کرو گے. اور ولا یأکل طعامک الا تقی، اور آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بھی کھانے والا نیک ہی ہونا چاہیے، بد کو نہ لایا کرو گھر میں. جب نیک آدمی کھانا کھائے گا آپ کے پاس اور نیک آدمی کے اوپر آپ کا مال لگے گا تو یہ آپ کو کامل اجر ملے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے کے اختتام پر جب کسی کے یہاں دعوت کا کھانا کھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیک لوگ آپ کے گھر کھانا کھاتے رہیں. وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار آپ کے دسترخوان پر روزہ افطار کرتے رہیں. وصلت علیکم الملائکہ، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ پر نازل ہوتے رہیں. 3 دعائیں دیا کرتے تھے. اللہ کرے نیک لوگ، بزرگ لوگ، اہل علم لوگ، اہل تقوی لوگ، اہل فضل لوگ وہ آپ کے گھر میں کھانا کھانے آیا کریں. کتنی بڑی بات ہے. اور روزے دار آپ کے دسترخوان پر روزہ افطار کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نازل ہوتے رہیں. تو یہ 5 آداب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کے لکھے. میں پھر دہراتا ہوں اور آج سے ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1، پہلا ادب یہ ہے صدقہ چھپ کے ہو، پوشیدہ ہو، اس کو ظاہر نہ کرو، پوشیدہ کر کے دو. ہاں زکوٰۃ میں حکم ہے کہ اعلان دی جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. نمبر 2، احسان نہ جتلایا کرو. صدقہ دے کر، مال دے کر احسان نہ جتلاؤ. اور احسان جتلانے کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اگر آپ اپنے آپ کو فقیر پر احسان کرنے والا سمجھو گے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا، اور آپ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنے کی کوشش کرو گے اور آپ اس سے شکر کی توقع رکھو گے، اور اگر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدگی کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ کو برا لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے احسان جتلایا ہے. اس سے آپ کا صدقہ باطل ہو جائے گا. اور پھر مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو جس آدمی کے اندر فاسد خون جمع ہو گیا ہو، حجامہ کرنے والا وہ فاسد خون نکالتا ہے تو اس کا آپ پر احسان ہے، اس نے مفت نکالا ہے، آپ سے گندگی نکالی ہے. فقیر کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے اندر سے بخل اس نے نکالا ہے، آپ کے اندر سے مال کی ہرس اور لالچ اس نے نکالی. اور تیسرا ادب یہ سمجھایا کہ اپنے مال میں سے پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اچھا مال دیا کرو، ردی اور گھٹیا مال صدقے میں نہ دیا کرو. اور چوتھا ادب یہ سمجھایا کہ جب بھی مال دینا ہو تو بشاشت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مت دیا کرو، خوشی کے ساتھ مال دیا کرو. اس سے آپ کا صدقہ قبول ہوتا ہے. اور پانچواں مصرف یہ بتایا، پانچواں ادب یہ بتایا کہ اپنے صدقے کے لیے صحیح مصرف تلاش کیا کرو، اور صحیح مصرف ہوگا تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مصرف نیک، صلحاء، علماء، اہل علم، یہ آپ کا بہترین مصرف ہے. اور وہاں دینے سے 2 فائدے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسرا آپ کے اپنے صدقے کا بھی پورا فائدہ ہوگا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل فرمائی
ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تأکل الا طعام تقی، آپ بھی نیک آدمی کے گھر میں کھانا کھایا کرو، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا بھی کھانے والا نیک آدمی ہی ہونا چاہیے۔ تو ان آداب کے ساتھ ہم صدقہ کیا کریں۔ اور ایک بات میں نے عرض کی کہ اپنے مال میں سے جو ماہانہ مال ہے یا روزانہ کی آمدنی ہے یا ماہانہ کی آمدنی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ مال صدقے کے لیے وقف کیا کرو۔ وہ مال جو بغیر مشقت کے حاصل ہوئے اس میں سے کچھ زیادہ دے دیا جائے، اور وہ مال جو محنت اور مزدوری سے اور مشقت سے حاصل ہوا ہے اس میں سے کچھ کم دیا جائے، لیکن دینے کا معمول بنائے۔ جس طرح سے روزانہ نماز کی پابندی آدمی کرتا ہے، ایسے ہی روزانہ صدقے کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے المیہ ہے کہ نفل نماز کی پابندی تو ہے، فرض نماز 5 فرض نمازیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھتے ہیں، لیکن نفلی صدقات میں بہت کمزور ہیں ہم۔ زکوٰۃ وہ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب کے درجے میں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جو اللہ پاک سے آپ کا تعلق بنے گا، قرب، وہ نوافل سے ہوگا، چاہے نفل مال ہو، نفل صدقہ ہو، چاہے نفل نماز ہو۔ نفل نماز سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور نفل صدقے کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی میں سے ضرور نکالا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ صدقہ اور خیرات میں کوئی فرق نہیں ہے، خیرات کا لفظ بھی بولتے ہیں، صدقہ بھی بولتے ہیں، بس صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، ایک صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کو بھی کہتے ہیں، قسم کے کفارے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، وہ صدقات واجبہ کہلاتی ہیں۔ یا کوئی منت مانی ہے، یہ صدقات واجبہ، ان کا حق صرف فقیر ہے، غنی نہیں لے سکتا۔ لیکن دوسرے صدقات نافلہ، نفلی صدقات، آپ اپنی آمدنی سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ غنی بھی کھا سکتا ہے، فقیر بھی کھا سکتا ہے۔ یہ آپ خود بھی اپنے گھر میں کوئی چیز لے آئے اور آپ نے 2-4 مہمان بلائے، ان کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، یہ جائز ہے، یہ نفلی صدقات ہے۔ تو نفلی صدقات میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، غنی بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن جو واجب صدقات ہیں، عرض کیا واجب میں کیا ہے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قسم کے کفارے جو ہیں، اور کوئی منت مانی ہوئی ہے، تو یہ واجبہ کہلاتے ہیں۔ ان واجبوں میں سے خود نہیں کھا سکتا، غنی نہیں کھا سکتا، وہ صرف فقیر کھائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں جی، چھپا ہوا قرض کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی مقروض ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں بن رہی ہے، تو چپکے سے جا کے اس کا قرضہ ادا کر دو، یہ اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے قرضے کا بوجھ اتارنا، فک رقبہ، گردن آزاد کرانا، اور گردن آزاد کرانے کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ جو مقروض ہے اور قرض کے اندر اس کی گردن دبی ہوئی ہے، اس کی گردن کو آزاد کرو۔ نمبر 2، جو آدمی کثیر العیال ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، اس کی گردن بچوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو آزاد کرو، وہ ساتھ ہے تو خرچ کرو، یہ بڑا اجر ہے۔